الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وهو المعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وبالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الرشيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و نوجوانان عزیز، فکر و بحث کا یہ 5واں اور اس سلسلہ گفتگو کا آخری مرحلہ ہے۔ کل جو باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اس کا مغز اور ماحصل چند جملوں میں دہرا دیا جائے تاکہ گفتگو متصل ہو جائے کل کی گفتگو سے۔ علیکم السلام۔ گفتگو کل ہماری اس مرحلے تک پہنچی کہ یہ زمانہ جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اہل ایمان کے لیے خطرات سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس کے لیے تمام ائمہ ہدیٰ فکر مند اور پریشان نظر آتے ہیں، اور جس کے لیے انتظامات کیے ہدایت کے، اور ان انتظامات میں عظیم الشان قربانیاں ہیں جو ان ہستیوں نے پیش کی۔ پتھر کھائے، کانٹوں پر چلے، وطن چھوڑا، اولاد کی میتیں اٹھائیں، قید خانوں میں رہے، پوری زندگی اس راہ ہدایت کی نظر کر دی اور مظلومیت کے ساتھ شہادت کا جام نوش کر کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن کوئی کسر باقی نہیں رکھی اس بات میں کہ آنے والی نسلیں اندھیروں سے محفوظ ہو جائیں اور انہیں ہدایت کی روشنی مل جائے۔ لیکن جو خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہدایت کی روشنی اسی کو ملے گی کہ جو شعور و بصیرت کے ساتھ اسلام کو قبول کر کے ہماری طرف قدم بڑھائے گا۔ اس لیے کہ مشہور حدیث پیغمبر کی یاتی علی الناس زمان، لوگوں پر آئے گا ایک ایسا زمانہ، آ رہا ہے ایک ایسا زمانہ۔ یہ اتنی مشہور حدیث ہے کہ اس عنوان سے یعنی اسی ٹائٹل پر کئی کتابیں لکھی گئی۔ یاتی علی الناس زمان، لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا۔ کیسا زمانہ آئے گا؟ اس میں بہت ساری باتیں بیان کی گئیں۔ یاتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا رسم ولا يبقى من القرآن إلا حرف
وَإِلَّا يَبْقَ مِنَ الدِّينِ إِلَّا لَفْظُ، وہ ایسا زمانہ آئے گا جب دین میں لفظ کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا، قرآن حرف کے علاوہ باقی نہیں رہے گا، اور اسلام رسم کے علاوہ باقی نہیں رہے گا۔ کبھی فرمایا کان الاسلام غریبا وسیکون غریبا، اسلام کی جب ابتدا ہوئی تو یہ غریب تھا، اجنبی تھا، لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اپنے بھی لبیک کہنے کے لیے تیار نہ تھے، اپنا خون، ایک ہی نسل، ایک ہی نسب اور ایک ہی خاندان سے تعلق رکھنے والے اتنی مخالفت پر آمادہ تھے کہ قرآن کو سورہ لہب نازل کر کے ابو لہب اور اس کی زوجہ کا انجام بیان کرنا پڑا۔ کون تھا یہ ابو لہب؟ سگا چچا تھا، وہی خون اس کی رگوں میں تھا، وہی خاندان اس کا تھا، لیکن کیوں مخالفت کر رہا تھا؟ غیر تھے کہ جنہوں نے اسلام کی آواز پر لبیک کہا، پیغمبر کے دست و بازو بنے، نبی کی نصرت کے لیے آمادہ ہوئے، اور نبی کے ساتھ ساتھ ان کو بھی ستایا اور پریشان کیا گیا، قتل بھی ہوئے، شہادتیں ہوئیں مکے کی سرزمین پر، جناب سمیہ کا خون بہا، جناب سمیہ جناب عمار کی والدہ، ان کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ آج تک عقل انسانی حیران ہے کہ چند دنوں کا ایمان کسی کو اتنا طاقتور کیسے کر سکتا ہے کہ جسے ایمان لائے چند دن ہوئے ہوں اس کا جسم دو حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جائے، مگر صنف نازک ہونے کے باوجود، ایک عورت ہونے کے باوجود وہ پیغمبر سے بے وفائی نہ کرے اور اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد پھر اس سے رخ نہ پھرائے۔ تو کیسی قربانیاں تھیں؟ جناب خباب کو جلتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، اور ایسے دہکتے ہوئے انگارے تھے کہ چربی پگھل گئی، اور وہ انگارے انہی کے چربی کے پگھلنے سے بجھے، مگر ایک لمحے کے لیے بھی منحرف نہیں ہوئے۔ جناب بلال کا عالم یہ ہے کہ بلال کو کیسے کیسے انداز سے ستایا جا رہا ہے، سینے کے اوپر وزنی پتھر رکھا ہے، جلتی ہوئی چٹان پہ لٹایا ہوا ہے، سانس کی آمد و رفت مشکل ہو رہی ہے، مگر جتنا ظلم بڑھ رہا ہے اتنا بلال کی زبان پر احد 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 کے نعرے ہیں۔ مسکرا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ایک راہگیر کا گزر ہوا، عرض کر چکا ہوں شاید پہلے بھی، تو اس نے ایک مرتبہ کہا کہ بلال تمہارا تو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، یہ کوئی مسکرانے کا موقع ہے؟ اتنا وزنی پتھر سینے پہ ہے، کچلے جا رہے ہو بالکل اور مسکرا رہے ہو؟ تو جو جناب بلال نے جواب دیا ہے وہ آج کے ہر اس نوجوان کے لیے، اس مسلمان کے لیے ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اب دین پہ عمل مشکل ہو گیا ہے، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا، ظلم بہت بڑھ گیا۔ کیا ظلم ہوگا؟ آج دین پہ عمل مشکل ہے، کب؟ جب مسجد میں قالین بچھے ہوئے ہیں، جب گرم پانی کا انتظام سرد موسم میں ہے، تب مشکل ہے؟ یا ان کے لیے مشکل تھا کہ جن کے سینے پہ وزنی چٹان رکھی ہوئی تھی اور وہ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے؟ تو ایک مرتبہ کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ جناب بلال نے ایک سوال کیا، اور یہ سوال قیامت تک کے ہر مسلمان سے ہے کہ یہ بتاؤ کہ اگر تم بازار سے مٹی کا ایک برتن خریدنے جاؤ تو یوں ہی خرید لیتے ہو یا پہلے ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے؟ آج میرا رب بھی میرے ایمان کا خریدار بنا ہوا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کا ایمان کچا ایمان تو نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو یہ مظالم تھے، اور جب ان مظالم پر زبان پر بعض لوگوں کے یہ شکوے آ گئے، جو آج تو بہت عام ہے یہ شکوہ، اس وقت بھی، اس لیے کہ ابھی اسلام نیا نیا آیا ہے، ہر ایک کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، ہر ایک نے اسلام کو قبول پوری معرفت کے ساتھ نہیں کیا ہے، اور کبھی یہ خیال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم حق کی راہ پر ہیں
تو آخر اللہ کی نصرت کب آئے گی؟ اور یہ زبان پہ آ جانا کوئی ایمان کے منافی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ نبیوں کی زبان پہ یہ جملہ آیا، متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ نبیوں کی زبان پہ بھی یہ جملہ آ گیا، نبیوں کے ماننے والے. تو یہ زبان پر جملہ آیا کہ جب ہم حق کی راہ پر ہیں، ہم صحیح سمت میں چل رہے ہیں، تو آخر اتنا ظلم کب تک؟ یہ ظلم اس وقت یہ آواز آئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی. علماء تشریف فرما ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون لقد فتنا الذین من قبلہم. لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے ان کا دعوی ایمان قبول کر لیا جائے گا، مشکل نہیں آئے گی، امتحان نہیں ہوگا، آزمائش نہیں ہوگی، سختی نہیں آئے گی، قربانی نہیں دینی پڑے گی. اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں تو سخت غلط فہمی میں ہیں. لقد فتن الذین من قبلہم، ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا ہے اور ہم ان کو بھی آزمائیں گے. آزمائش کی ایک پوری تاریخ تمہاری نظر میں نہیں ہے؟ تم دیکھتے نہیں ہم نے اپنے انبیاء کو کیسے آزمایا ہے؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ کسی کو آرے سے چیرا گیا، کسی سے وطن چھڑایا گیا، کسی کو آگ میں ڈالا گیا، کسی کو چھری کے نیچے آنا پڑا، کسی کو کنویں کے اندر ڈالا گیا؟ یہ ساری تاریخ تمہارے پیش نظر رہے کہ حق کی راہ پر چلنے والے سخت آزمائشوں سے گزارے جاتے ہیں. اب میں نے عرض کیا تھا اس دن بھی آپ کی خدمت میں کہ اصل مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جب اسلام قبول کیا، ہم جب اہل بیت کی راہ پر ہیں، ہمارا دین جب سچا ہے، ہمارا عقیدہ جب صحیح ہے، ہمارے ساتھ جب رب کائنات ہے اور اہل بیت ہیں، تو پھر مصیبتیں ہمارے لیے کیوں ہیں اور دوسرے پنپ کیوں رہے ہیں، دوسروں کو نوازا کیوں جا رہا ہے؟ یہ غلط فہمی اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اس طرف توجہ نہیں کر پاتا کہ اسلام نام ہی ہے آزمائش کا، اسلام نام ہی ہے قربانی کا. ایمان کہتے ہی ہیں شعلوں سے گزرنے کو، آگ اور خون کے دریاؤں کو عبور کرنے کو. لہذا بار بار یہ بتایا گیا کہ گھبرانا نہیں، پریشان نہ ہونا، ہاں بس تم ثابت قدم بڑھتے رہو اور یہ سوچ کر بڑھتے رہو. یہ تمہیں بتا دیا گیا کہ یہ سودا ہرگز خسارے کا سودا نہیں ہے. انسان اپنے دن میں اپنے بدن کو تپاتا ہے، دھوپ کے اندر محنت کر رہا ہے تاکہ اس کو رات آرام کی مل جائے. جوانی میں محنت کر لوں تاکہ بڑھاپا آرام سے گزر جائے. میں محنت کر لوں تاکہ میری نسلوں کو کم محنت کرنی پڑے. یعنی انسان اپنے مستقبل کے لیے، اپنے کل کے لیے اپنے آج کو قربان کرتا ہے، آنے والے کل کے لیے کل کو قربان کرتا ہے. تو یہ تاریخ میں چلتا چلا آیا، یہ عام روش ہے، یہ عام مزاج ہے، یہ عام دنیا کا طریقہ ہے کہ انسان مستقبل کے لیے اپنے حال کو قربان کرتا ہے. آنے والا دن اچھا ہو اس کے لیے آج زحمت برداشت کر لو. بھئی عجب بات ہے کہ 60-70 سال کی دنیا میں اپنے مستقبل کے لیے اپنے اس حال کو قربان کرنے پر تیار ہے، اور اس آخرت کے لیے جس کا ایک دن یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے. یہاں کے 50,000 سال، یہ قرآن ہے. ایک جگہ بتایا 1,000 سال، اب اس تشریح کا موقع نہیں ہے کہ وہاں ایک جگہ بچایا 50,000 سال. تو جہاں کا ایک دن یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہو اور جہاں ہمیشہ رہنا ہو، اس کے لیے یہاں تھوڑی سی راحت اور تھوڑی سی بدن کو آرام پہنچانے کے لیے انسان اس آخرت کو برباد کر لے، تو اس سے زیادہ احمق کون ہے، اس سے زیادہ بے وقوف کون ہے؟ اب آپ متوجہ ہوں گے تو جملہ کہہ دوں، بڑا زبان پہ باتیں آتی ہیں، ہم سنتے ہیں آپ ہی لوگوں سے، وہی میں نقل کر دیتا ہوں. بھائی اب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا. آپ نے جملے سنے ہیں؟ بھائی اب نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا. میں دست ادب جوڑ کے آپ سے پوچھتا ہوں کیوں نہیں رہا؟ میرے بزرگ، میرے جوان بچے بیٹھے ہیں، بتائیں کیوں نہیں رہا؟ کہ نیکی کرنے کا اب زمانہ نہیں رہا. بھائی نیکی کرنے کا کیوں زمانہ نہیں رہا؟ کہ دیکھتے نہیں کیسی خود غرضیاں ہو گئی ہیں، کیسے حالات ہو گئے ہیں، زمانہ کہاں آ گیا ہے. تو کیا آپ اپنی نیکی کی جزا زمانے سے چاہ رہے تھے؟ بھائی اگر قرآن یہ اعلان کر دیتا یا آپ تک کوئی وحی ایسی آ جاتی، کوئی الہام ایسا ہو جاتا
کہ بھئی اب اللہ نے نیکی کا اجر دینا بند کر دیا ہے، تب آپ کہتے کہ نیکی کرنے کا زمانہ نہیں رہا۔ اگر اجر اس سے لینا ہے تو پھر شکوہ کس بات کا ہے؟ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ لہٰذا یہ بتایا جا رہا ہے کہ شدائد بڑھتے چلے جائیں گے، مشکلات اور زیادہ ہوں گی، مگر یاد رکھو لقد ارسلنا رسلنا بالبینات۔ میں نے عرض کیا، میں نے 5 دن الگ الگ آیات کا انتخاب کیا تاکہ الگ آیات کے پیغام پہنچ جائیں۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان، کہ اللہ نے اپنے انبیاء و مرسلین کو کیوں بھیجا؟ ان کی آمد کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ ان سب کی اس دنیا میں آمد کا ایک مقصد ہے، جناب آدم سے لے کر عیسیٰ تک اور پیغمبر اکرم سے لے کر حضرت حجت تک جتنے معصومین اس دنیا میں آئے، ان کا ایک مقصد لِلْيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ اس دنیا میں عدل کا ایک نظام قائم ہو جائے، اس دنیا میں ایک نظام عدل قائم ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ نے انبیاء و مرسلین کو بھیجا، اور وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا، قرآن بھیجا، قانون بھیجا اور میزان بھیجا، میزان بھیجا۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور چونکہ یہ عدل کا نظام قائم ہونے میں ہمیشہ شیطان کے پرستار رکاوٹ پیدا کریں گے، اور ان کی زبان، ان کی سمجھ میں کبھی زبان کی بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ ہمارے یہاں عام زبان میں مشہور ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے مانتے نہیں ہیں، لہٰذا کہا وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا بھی نازل کیا، ہم نے لوہا نازل کیا کہ جس کے اندر بڑی شدت ہے، منافع للناس، اور لوگوں کے لیے اس میں فائدے ہیں۔ یعنی ہم نے لوہا نازل کیا، اس میں فائدے بہت ہیں، توا بنا لو، پرات بنا لو، انجن بنا لو، بڑے بڑے جہاز بنا لو، اس میں فائدے بھی ہیں اور اس میں شدت بھی ہے کہ جب یہ دیکھو کہ بعض لوگ نہیں سدھرنے والے ہیں تو اسی لوہے کو ڈھال کر تلوار بنا لو۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو یہ واضح طور پر بتا دیا گیا، اور پھر جہاں نبی سے ایک وعدہ کیا گیا تھا، سارے وعدے تو نبی ہی سے ہیں، مگر صرف بات کو قریب لانے کے لیے، کیونکہ سارے وعدے تو بیان نہیں ہو سکتے، وہیں پھر یہ بھی بتایا گیا وَنُرِيدُ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ نَسْتُضْعِفُ فِي الْأَرْضِ نَجْعَلَهُمُ الْأَئِمَّةَ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یاد رکھو، جو کمزور کر دیے گئے ہیں، جو آج تمہیں کمزور نظر آ رہے ہیں، جو آج تمہیں ضعیف نظر آ رہے ہیں، جو آج تمہیں مجبور نظر آ رہے ہیں، جن کی مظلومیت کو تم مجبوری سمجھ رہے ہو، مجبور ہونا اور ہے، مظلوم ہونا اور ہے۔ نہیں، میں اس بات کو سمجھا ہی نہیں سکتا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے تو مجھے نہج البلاغہ کا ایک جملہ مولا کا آپ کو سنانا پڑے گا کہ جب حاکم شام نے مولا کو ایک خط لکھتے ہوئے یہ کہا کہ اب بہت ساری باتیں بتائیں، پہلے بات ایسے شروع کی جیسے کوئی بہت بڑا عالم اور متقی گفتگو شروع کرتا ہے کہ اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمارے درمیان ایک نبی کو بھیجا، تو اس کا جواب مولا نے مسکرا کے یہ دیا کہ عجب بات ہے کہ تو ہمارے احسان ہم ہی کو یاد دلا رہا ہے، یعنی نبی تو ہمارے ہی گھرانے میں آیا ہمیں۔ اور پھر اس کے بعد بہت ساری باتیں تھیں، اور ان باتوں میں پھر ایک بات یہ تھی کہ مطلب آپ میرے مقابلے پر آ رہے ہیں تو یاد رکھیے میں ایک لشکر جرار لے کر آؤں گا۔ اس کا جواب جو مولا نے دیا وہ لفظوں میں جلدی سے مولا نے اس کا جواب دیا کہ تیرا یہ جملہ پڑھ کے مجھے ہنسی آ گئی، یہ تو نے جو تلوار کی دھمکی دی ہے، یہ تلوار والا جملہ پڑھ کے مجھے ہنسی آ گئی کہ تو کسے تلوار کی دھمکی دے رہا ہے؟ اگر تو علی کی تلوار کو پہچانتا نہیں ہے تو علی کی تلوار کا ذائقہ اپنے بزرگوں سے پوچھ لے، اس لیے کہ انہوں نے اس تلوار کا ذائقہ چکھا، انہوں نے چکھا ہے۔ اور یہ جو تو نے کہا، سنیے گا، میں نے کہا مظلوم
مظلوم ہونا اور ہے، مجبور ہونا اور ہے۔ اور یہ جو تو نے لکھا ہے، اب پورا خط پڑھنے کا تو موقع نہیں تھا، میں نے اشارے کیے ہیں صرف، اور یہ جو تو نے لکھا ہے کہ آپ کو گلے میں رسی ڈال کر کھینچا جا رہا تھا، گلے میں رسی ڈال کر آپ کو کھینچا جا رہا تھا، تو یہ جملہ لکھ کر تو میری توہین کرنا چاہتا تھا، لیکن اصل میں تو نے میری تعریف کر دی۔ کرنا چاہتا تھا توہین، کر دی میری تعریف، اس لیے کہ حق کی راہ میں، اللہ کی راہ میں ایک مسلمان کا مظلوم ہونا عیب نہیں ہے، ظالم ہونا عیب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے گلے میں رسی تھی تو میں مظلوم تھا، میں مظلوم اللہ اور اس کے رسول کے لیے تھا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے مظلوم ہونا یہ کیا عیب ہے؟ لہٰذا بتا دیا گیا کہ وعدہ الہی یہ ہے کہ یہ دنیا، یہ تو بات سچ ہے، یہ تو بات بتائی جا رہی ہے، اس کو تو بار بار جتایا جا رہا ہے، چونکایا جا رہا ہے، دیکھو وہ زمانہ آئے گا کہ لوگ تمہیں مٹانے کے لیے ایسا اتحاد کر لیں گے۔ وہی زمانہ، وہی بات، وہی جملے۔ ذرا وقت نکالیے عزیزو، دوستوں میرے، وقت نکالیے گا، اور وقت نکال کے ذرا نہج البلاغہ ایک صفحہ روز پڑھا کیجئے اس کا، آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ یہ آج کی باتیں ہیں جس کی تصویریں کھینچ کے مولا نے اس وقت رکھ دی ہیں۔ کیا ہو گیا ہے تم کو؟ یہ تم کس دور میں زندگی گزار رہے ہو؟ مولا اس وقت خطاب کر رہے ہیں، مگر محسوس ہو رہا ہے کل جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ اٹھا لیا جائے گا، بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ مولا اس وقت، کہ عجب بات ہے کہ کیا ہو گیا تم کو، یہ کیسا معاشرہ ہے، یہ کس پستی کی طرف تم جا رہے ہو، یہ کہاں تم قدم بڑھا رہے ہو، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے بوڑھے بے عمل ہیں، تمہارے جوان سرکش ہیں، تمہارے علماء حق کی راہ سے ہٹ چکے ہیں، تمہارے امیروں کے اندر سخاوت نہیں ہے، تمہارے فقیروں کے اندر توکل نہیں رہ گیا ہے، کس راہ پہ تم قدم بڑھا رہے ہو؟ تو ایک تصویر کشی ہے جو معاشرے کی کر رہے ہیں۔ اور یہی جملہ اس وقت پیغمبر فرما رہے ہیں اتحاد ہوگا، دشمن کی صفوں میں اتحاد ہوگا تمہیں مٹانے کے لیے۔ اور مولا صفین کے موقع پر جملہ ارشاد فرما رہے ہیں، صفین کے بعد والا خطبہ، اس میں جملہ کہہ رہے ہیں کہ عجب بات ہے، حیف اس پر جس کے ساتھی تم جیسے ہوں، جس کے ماننے والے تم جیسے ہوں۔ دشمن باطل پر ہے مگر اس کے باوجود متحد ہے، تم حق پر ہو مگر تمہاری صفوں میں انتشار ہے۔ کیا ایسا نہیں لگتا کہ یہ آج کی تصویر ہے جو مولا نے اس وقت بیان کر دی؟ دشمن آج بھی متحد ہے، اہل حق میں آج بھی انتشار ہے، انتشار ہے۔ لہذا یہ تصویریں بیان کی گئیں، یہ بتایا گیا کہ دیکھو تو وعدہ الہی ہے، وعدہ الہی کہ یہ سب کچھ ہوگا، دشمن متحد ہو جائیں گے تمہیں مٹانے کے لیے، تمہیں ختم کرنے کے لیے، اور یوں ایک دوسرے کو دعوت دیں گے کہ جیسے لذیذ غذاؤں کے دسترخوان پر مہمانوں کو دعوت دی جاتی ہے۔ یہ روایتیں میں بار بار بیان کرتا ہوں تاکہ ذہن میں رہے، یہ معلوم ہو یہ اخبار غیبیاں ہیں، یہ ہمارا سرمایہ ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، اس کے بعد یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے کہ دیکھو جو ہو رہا ہے قرآن کریم نے کب بیان کر دیا، نبی کریم نے کب بیان کر دیا۔ یہ اخبار غیبیہ رکھے ہی اس لیے گئے کہ اہل یقین، اہل ایمان، ان کا دل ذرا مطمئن رہے، ان کے حوصلے پست نہ ہونے پائیں، اور ان کو یہ معلوم رہے کہ آج خون بہہ رہا ہے، لاشیں گر رہی ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود یہ دنیا نہیں ختم ہوگی اس وقت تک جب تک اللہ اپنے اس وارث کو اس دنیا میں نہ بھیج دے جو بساط ظلم کو الٹ دے گا اور نظام عدل کو قائم کر دے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا یہ وعدہ الہی ہے، یہ پورا ہو کے رہے گا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں۔ حالات جو تمہارے سامنے ہوں گے
حالات جو سامنے ہوں گے. ہاں اتنا اور عرض کر دوں کہ جیسے یہ وعدہ الہی ہے کہ یہ ہو کے رہے گا، ویسے ہی وہ وعدہ الہی ہے کہ نبی ہم آپ کو کوثر عطا کریں گے. ان دونوں میں بڑا گہرا ربط ہے کہ یہ وعدہ الہی جو پورا ہوگا کہ ہر جگہ عدل کی روشنی پھیلے گی، یہ جس نسل کے ذریعے سے ہوگا اسے کوثر کہتے ہیں، اور کوثر کا دوسرا نام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. کوثر قرآنی، کوثر قرآنی کیا ہستی ہے، کیا شخصیت ہے. میں نے عرض کیا کہ انسان کی حد ادراک سے بالا تر ہے رتبہ حضرت فاطمہ زہرا. جلیلۃ القدر بی بی ہیں، کوثر قرآنی، وعدہ الہی، جمیلۃ النفس، حبیبۃ اللہ، امینۃ اللہ، ولیۃ اللہ، حبل اللہ. القاب ہیں بی بی کے. جتنی عظیم شخصیت ہوتی ہے، جتنی بڑی ہستی ہو، اتنے زیادہ القاب ہوتے ہیں. صرف القاب پر ہی گفتگو ہو تو اس کے لیے پورا عشرہ درکار ہے. مگر میں نے عرض کیا کہ جب برکتیں ختم ہونے لگیں تم اپنا رشتہ مبارکہ سے کمزور نہ کرنا تاکہ تم برکتوں سے محروم نہ رہو. جب رحمت زمانے سے اٹھنے لگے تم رحمت للعالمین کے جز سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا تاکہ تم ٹھوکریں نہ کھانے پاؤ، تاکہ تم بہکنے نہ پاؤ. جب زمانے سے امانت داری ختم ہونے لگے، مولا آپ کے شیعہ کی پہچان جو میں نے عرض کیا، باتیں بار بار آئیں، بہت کم آ سکیں، مجبوری ہے چونکہ موضوع کو بھی آگے لے کے چلنا ہے. آپ کے شیعہ کی پہچان امانت دار، امانت دار ہوتا ہے، سچا ہوتا ہے، لب خشک، روزوں کی کثرت سے نحیف و لاغر، نحیف و لاغر، اور کس انداز سے زندگی گزارتا ہے. جملہ سنایا تھا، اجسادہم فی الدنیا وقلوبہم فی الجنان. مولا ذرا بیان کریے، مولا صفات بیان کیجئے. متقی کی صفات بیان ہو رہی ہیں، مولا نے چند صفات بیان کی. حمام نے کہا مولا اور کچھ بیان کیجئے، زدنی کلام، زدنی کلام. کہا بس اتنی کافی ہے. امام بیان کرتے گئے کرتے گئے، جہاں روکتے ہیں کہتا مولا اور بیان کیجئے. اب یہ میں اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ جو چیزیں تشنا رہ گئیں اس کے لیے کچھ آپ کوشش کریں. 102 صفات متقین کی مولا نے بیان کی. نہج البلاغہ میں وہ خطبہ موجود ہے، خطبہ حمام. اور جب 102 صفات بیان کر چکے تو ایک چیخ بلند کر کے حمام زمین پر گرے، اور اب جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا تو روح پرواز کر چکی تھی. امام نے کہا اسی لیے میں صفات ساری بیان نہیں کر رہا تھا، اور یقیناً اہل یقین و اہل معرفت پر ایسے ہی باتوں کا اثر ہوتا ہے، باتوں کا اثر یوں ہی ہوتا ہے. تو متقین کی صفات بیان کر رہے ہیں، اپنے ساتھیوں میں سے بعض کو یاد کر رہے ہیں. یہ صرف اشارے ہیں، یہ صرف اشارے ہیں کہ آپ ان کو خود پڑھ لیں بعد میں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ساتھی تھا، یاد کر رہے ہیں مولا. ایسا بھی تو کوئی ہو جسے مولا یاد کر رہے ہو، اور پھر اس کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ کیا تھی اس کی صفات، کیا تھی صفات. اب وہ پڑھیے گا کہ مولا نے کیا صفات. شارٹ سیئنگز کے اندر خطبے کی سی صورت معلوم ہوتی ہے. یہ صفات جو مولا نے بیان کی کہ میں اسے پسند کرتا تھا. کیوں پسند کرتا تھا؟ یہ پتہ چل جائے کہ مولا کن صفات کی بنا پر پسند کرتے ہیں، تاکہ ہم اپنے اندر سے خرابیوں کو دور کر کے وہ صفات اپنے اندر پیدا کریں. ہم مولا کو پسند کریں وہ اور ہے، مولا کہہ دیں کہ یہ میرا ہے وہ اور ہے. مولا کہہ دیں کہ یہ میرا ہے. کہ میرا کون ہے؟ دیکھو میرا کون ہے. وہ بولتا تھا، وہ چپ رہتا تھا تو اس کی خاموشی غور و فکر کی خاموشی تھی. وہ بولتا تھا تو اس کی گفتگو ذکر خدا کی گفتگو تھی.
لوگ عام بحث کریں ان بحثوں میں وہ حصہ نہیں لیتا تھا، لیکن جب وہ کوئی بات کرتا تھا تو ایسی دلیل کے ساتھ کرتا تھا کہ دشمن ساکت ہو جائے، جواب نہ دے سکے۔ وہی صفات جو قرآن نے مومن کی صفات بیان کی، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ کون ہے اللہ کے بندے؟ عباد الرحمن، اللہ کے بندے۔ اتنے مومنین تشریف فرما ہیں، میں آپ سے سوال کروں بھئی کون ہے جو اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ فرعون نہیں تھا اللہ کا بندہ؟ نمرود بھی تو اللہ کا بندہ ہی تھا۔ خالق وہ ہے، سب مخلوق ہیں، معبود وہ ہے، سب بندے ہیں۔ اچھا چلیے ان کو ہٹا دیجئے، آپ کا یہ شیطان کے بندے تھے، شیطان کی پرستش کی نکل گئے، تو باقی بھی تو جو مومنین ہیں سب اللہ کے ہی تو بندے ہیں۔ مگر عباد الرحمن، اللہ کے بندے کون؟ الذین یمشون علی الارض ہونا۔ یہ کیا، یہ کون سا خطاب ہے، یہ کون سا طریقہ ہے؟ عزیزو بس تھوڑا سا وقت نکالیے، اپنی زندگی سے وقت نکالیے۔ یہ قرآن آپ کے اور میرے لیے نازل ہوا ہے، یہ نہ سمجھیے یہ علماء کے لیے نازل ہوا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے۔ یہ جتنا علماء کو خطاب کر رہا ہے اتنا ہی گھر میں کام کرنے والی خاتون کو بھی خطاب کر رہا ہے، اتنا ہی کھیت میں کام کرنے والے کسان کو بھی خطاب کر رہا ہے، ہر ایک سے اس کا خطاب ہے۔ کہیں یہ باپ کے لہجے میں گفتگو کرتا ہے، جیسے ایک باپ تربیت کرتے ہوئے ذرا اس کا لہجہ سخت ہوتا ہے، وہ ڈانٹ رہا ہے، ہدایت کرتے ہوئے اس کا سمجھانے والا لہجہ ہوتا ہے، تو کہیں وہ لہجہ اختیار کیا قرآن نے، کہیں اس نے ماں کا لہجہ اختیار کیا ہے، ماں کا لہجہ کہیں اختیار کیا ہے۔ ماں کیسے بات کرتی ہے، ماں گفتگو کیسے کرتی ہے بچے کو جب سمجھاتی ہے؟ سینے سے لگا کے، بوسے لے لے کے۔ آپ نے دیکھا وہ کونی چھوڑا کے بھاگ رہا ہے، اور یہ آگے بڑھ کے گلے سے لگا رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے میرے بیٹے سن میری بات سن، اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے نہیں سننا، ہر وقت ایسی باتیں کرتی رہتی ہیں، اور یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں سن میری بات سن، بتاتی رہتی ہے، سمجھاتی رہتی ہے۔ پھر دیکھتی کہ وہ نہیں سمجھ رہا ہے تو پھر اس کے بعد کیا کرتی ہے ماں؟ کہتی ہے دیکھ جو باتیں میں تجھے بتا رہی ہوں تجھے یقین نہیں آ رہا، میں قسم کھا کے تجھ سے کہہ رہی ہوں کہ جو باتیں میں کہہ رہی ہوں وہ باتیں سچ ہیں، ان پہ یقین کر لے۔ اچھا تجھے یقین نہیں آیا؟ دیکھ میرے لیے تو ہے نا ساری جہان، سارا جہان میرا تو ہے، تو میری جان ہے، میں تیری قسم کھا کے کہتی ہوں کہ جو میں کہہ رہی ہوں اس پہ غور کر لے۔ ہے ماں کا یہی لہجہ؟ علماء تشریف فرما ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها والنفس وما سواها۔ اے میرے بندے یوں میری بات پر تجھے یقین نہیں آتا؟ میں تیرا رب ہوں، تو میری بات پہ غور نہیں کرتا، یقین نہیں آتا تجھے؟ اچھا تو میں سورج کی قسم، چاند کی قسم، زمین آسمان کی قسم، دن رات کی قسم، ارے یہ سب تو میں نے تیرے لیے پیدا کیے، وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تیری جان کی قسم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ سب تو میں نے تیرے لیے پیدا کیا، تو ان کو عظیم سمجھتا ہے اس لیے میں نے یہ قسمیں کھا لی، مگر یہ تیرے لیے عظیم ہے، میں نے تو یہ تیرے لیے پیدا کیے ہیں، یہ تیری خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو اندھیرے سے گھبرا نہ جائے، میں نے سورج کا چراغ روشن کر دیا، تجھے رات کی راتوں میں گھبراہٹ نہ ہو، میں نے چاند ڈوبا تو سورج، چاند بھیج دیا، سورج ڈوبا تو یہ تیرے لیے۔ وَالنَّفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، میں تیری جان کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اس راز کو سمجھ لے۔ کیا راز؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ دیکھ راز یہ ہے کامیابی کا کہ جس نے اپنے نفس کو پاکیزہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو آلودہ کر لیا وہ ہلاک ہو گیا۔
ماں کہہ رہی ہے اے بیٹے جو اس راہ پہ چل گیا وہ کامیاب ہو گیا، جو اس راہ پہ چلا گیا وہ ناکام ہو گیا۔ میں تیرے سر کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے۔ اللہ کہہ رہے بندے میں تیری قسم کھا کے کہتا ہوں کہ کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ بس ادھر چلنے والا کامیاب ہے، نفس اس کو پاکیزہ کر، یہی کامیاب ہے۔ اور پھر ایک اور مرحلہ آتا ہے اس کے بعد بھی کہ اب بھی نہ وہ سنے تو پھر ماں اس کو مثالیں دیتی ہے کہ میرے بیٹے دیکھ تو میری بات پہ کان نہیں دھرتا، ذرا دیکھ میری بات نہ مان، اچھا نہ مان میری بات، میری قسموں پہ یقین نہ کر، مگر اتنا تو غور کر لے کہ دیکھ تو نے دیکھا وہ فلاں تیرے ہی برابر کا ہے نا، اس کی ماں بھی اس کو ایسے ہی سمجھاتی تھی، اس کے والدین بھی، دیکھ اس نے بات نہیں مانی تو آج اس کا کیا ہوا، اس مثال کو دیکھ کے عبرت حاصل کر لے۔ مالک نے بھی کہا میں نے اتنی قسمیں کھا کے تیری قسم کھا لی اور اب بھی تجھ کو بیان کر دیا، اب بھی تجھے یقین نہیں آتا تو چل ذرا پیچھے چل، ایک قوم تھی قوم سمود، قوم سمود کو دیکھ لے، جو ان پر گزری کہیں وہ تجھ پر نہ گزرے، لہٰذا اپنے نفس کو پاکیزہ۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو کہیں باپ کا لہجہ ہے، لہذا لقمان کی زبان آ گئی، جناب لقمان بولنے لگے، یہ باپ بول رہا ہے، قرآن بول رہا ہے باپ کے لہجے میں، کہیں جلال ہے، کہیں جمال ہے، کہیں جبار گفتگو کر رہا ہے، کہیں رحمان خطاب کر رہا ہے۔ آجا تو عباد الرحمن، اچھا بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مجھے جانا نہیں تھا یہاں پہ۔ عباد الرحمن کیوں کہا؟ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سب اسی کے تو بندے ہیں، عباد الرحمن کیوں؟ عباد الرحمن اس لیے کہ ایک باپ کے 10 بیٹے ہیں، اسے محبت سب سے ہے مگر ایک سے زیادہ محبت ہے، باقی سمجھتے ہیں کہ یہ پارشیلٹی کر رہا ہے، اس کا جھکاؤ اس کی طرف ہے۔ اگر واقعی پارشیلٹی کر رہا ہے تو اس نے عدل سے کام نہیں لیا، لیکن اگر اس کا یہ جھکاؤ اسی طرح ہے جیسے جناب یعقوب کا جھکاؤ جناب یوسف کی طرف ہے، نہیں آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ پرسوں میں نے کیا کہا؟ افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، بہترین عمل سب سے بہتر اللہ کا حوالہ۔ جناب یوسف سے کیوں محبت کرتے تھے جناب یعقوب؟ اس لیے کہ یوسف محبوب خدا تھے، یوسف ولی خدا تھے، محبوب خدا تھے۔ تو جناب یعقوب کی جناب یوسف سے یہ محبت کوئی پارشیلٹی نہیں تھی، بلکہ یہ محبت خدا کے حوالے سے تھی کہ یہ خدا کا محبوب ہے تو میرا بھی محبوب ہے۔ اگر ہماری زندگی میں بھی یہی طرز آ جائے کہ جو خدا کا محبوب ہے وہی میرا محبوب ہے تو یہ معاشرہ متقیوں کا معاشرہ بنتا چلا جائے گا۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو نیکی کے راہ پر چل رہے ہیں ان کے دست و بازو بن جاؤ، ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، ان کا ساتھ دو۔ آپ اسپتال بنا رہے ہیں، بھائی میری لائق کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے گا۔ آپ اسکول بنا رہے ہیں، بھائی میرے پاس جیب میں تو کچھ نہیں ہے لیکن کچھ نہ کر سکو۔ تعاون صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو مال دیں تبھی تعاون ہے، کم سے کم 2 میٹھے بول تو بول سکتے ہیں، کم سے کم اس کی تعریف کر کے اس کا حوصلہ تو بڑھا سکتے ہیں۔ اگر کچھ نہ کر سکیں تو اتنا ضرور کیجئے کہ یہ نیکی کی راہ پر ہے، میرے بس میں اور کچھ تو نہیں، لیکن جب یہ ملے گا تو مسکرا کے اسے دیکھوں گا، 2 جملے اس کی حوصلہ افزائی کے لیے کہوں گا، اور جب مصلی پہ آؤں گا تو دعا کروں گا کہ اے پالنے والے میرے بس میں تو نہ تھا مگر تو اس کی مدد کر۔ یہ دعا کیا کرتے ہیں آپ ہاتھوں کو اٹھا کے اللہم ادخل علی قبور سرور؟ یہ کس لیے؟ یہ دعا کس لیے؟ یہ دعا اسی لیے ہے کہ پالنے والے جو فقراء ہیں، میری چاہت یہ ہے، میں تیرا بندہ ہوں، میری چاہت یہ ہے کہ ہر فقیر غنی ہو جائے، میری چاہت یہ ہے کہ ہر بیمار صحت مند ہو جائے،
میری چاہت یہ ہے کہ ہر ایک کی قبر منور ہو جائے، مگر میں عاجز ہوں، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، لیکن تیرا اختیار بہت ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں اپنی چاہت پیش کر کے کہ میں تو ہر غریب کو امیر نہیں کر سکتا، تو اپنی قدرت سے کر دے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ لہذا کا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، جو برائی کی راہ پر چل رہے ہوں ان کا ساتھ چھوڑو، ان سے ترک تعلق کرو، انہیں بائیکاٹ کرو۔ منصوبہ بندی، 2 روٹیاں بچ گئی ہیں، دیکھو دروازے پہ فقیر آیا ہوگا، اس کو دے دو۔ یہ تو اگر فقیر کو نہ دیتے تو کتے کو بھی ڈالنی پڑتی۔ مہمان کم آئے، 2 دیگیں باقی ہیں، یتیم خانے میں بھجوا دو۔ نہ بھجواتے تو صبح کوڑے کے ڈھیر پہ نظر آتی۔ دیکھیں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی جو اس خمسے سے پہلے تقریر کی اس میں یہی بات عرض کی تھی کہ 1 گھونٹ پانی بھی آپ کسی کو اگر پلا رہے ہیں تو اس کا بھی فائدہ ہے۔ اور کیا فائدہ ہے اس کا، ابھی موقع ہوا تو عرض کروں گا منظر کہ کتنا فائدہ۔ لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بچ گئیں اور یہ کر دو، بچ گئیں اور یہ کر دو، یہ صحیح ہے، لیکن اگر منصوبہ بندی ہوتی ہے، ہر چیز کے لیے پلاننگ کرتا ہے انسان یا نہیں کرتا؟ مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، مستقبل کی منصوبہ بندی، اس سال چھٹیاں ہوں گی، اس ملک میں جاؤں گا، اس شہر میں جاؤں گا، پیسے اتنے بچ گئے تو اب کی مرتبہ یہ چیز لینی ہے، یہ ساری منصوبہ بندی ہے یا نہیں ہے؟ تو جیسے یہ ساری منصوبہ بندی ہے، اسی طرح ثواب تو مل گیا کہ 2 بچی ہوئی دے دی، لیکن پہلے ہی یہ انتظام کیوں نہ کیا کہ 10 کی ضرورت ہے تو 12 بناؤ، تاکہ 10 ہم کھا لیں، 2 فقیر کھا لے۔ 10 دیگوں کی ضرورت ہے تو 12 بنا لو، ہمارا بھی پیٹ بھر جائے، یتیم کا بھی پیٹ بھر جائے۔ بچی ہوئی اسے دی، اگر اسے پتا چلے گا تو اس کا دل دکھے گا، لیکن اگر اسے یہ پتا ہو کہ اس نے جب اپنے لیے کیا تو میرا خیال پہلے رکھا، تو اب جو دعا دل سے نکلے گی، اب جو اجر ملے گا، اب جو ثواب ہوگا۔ مگر حال کیا ہے ہمارا حال؟ اب تو ہمارا حال غیر مسلم بیان کر رہے ہیں۔ معذرت چاہ رہا ہوں، آیت اسی لیے پڑھی تھی کہ وہاں تک آ سکوں جہاں تک آپ کی فرمائش اور آپ کا حکم تھا، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ کتنا بیان کر پاؤں گا جہاں تک بات آئے گی۔ گفتگو قرض رہے گی اگر جو باتیں چھوٹ گئیں، اس لیے کہ وقت بہت محدود ہے۔ تو ہمارا حال غیر مسلم اب بیان کر رہے ہیں۔ ایک غیر مسلم انصاف پسند شخصیتیں جو بہت مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، لیکن کڑھتے ہوئے، حالت دیکھ کے کڑھتے ہوئے انہوں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کرایا اور انہوں نے اس میں کہا کہ اے لوگو، میں اپنے ان ساتھیوں سے مخاطب ہوں جو ملک میں جہاں بھی حالات، مسلمانوں کے حالات دیکھ کر، اقلیت کے حالات دیکھ کر جن کا دل دکھتا ہے اور جو ان کے لیے فکر مند ہوتے ہیں اور جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تو ان سے مخاطب ہو کے آج میں یہ ویڈیو بنانے پر مجبور ہوں کہ بھائی کن کے لیے آواز اٹھا رہے ہو؟ وہ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی میں تو تھک گیا، میرا غلط تھک گیا آواز اٹھاتے اٹھاتے، میں تم سے پوچھ رہا ہوں تم کن کے لیے آواز اٹھا رہے ہو؟ تم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہو جن کا حال یہ ہے کہ جب ہفتے میں جمعہ آتا ہے تب انہیں اپنا دین یاد آتا ہے، اجلا لباس پہن کے، عطر لگا کے، یہ بڑے اہتمام کے ساتھ نماز جمعہ میں شرکت کرتے ہیں، اور پھر پورے ہفتے یہ بھول جاتے ہیں کہ دین کا ہم سے کوئی اور تقاضا بھی ہے۔ تم ان کے لیے آواز اٹھا رہے ہو کہ صبح کو جب ساری دنیا دوڑ رہی ہوتی ہے رزق حاصل کرنے کے لیے، تب یہ چادر اوڑے ہوئے سو رہے ہوتے ہیں۔ ان کا دن نکلتا ہے تو اس وقت کہ جب سورج سفر آدھا طے کر چکا ہوتا ہے،
یہ غیر مسلم کا بیان کر رہا ہوں کہ وہ بیان کر رہا ہے کہ ان کا سفر اس وقت شروع ہوتا ہے کہ ان کی مہارتیں جاننی ہیں تو ان سے کبوتروں کی نسلوں کے بارے میں پوچھو. درد دل ہے، درد دل ہے. کہتا ہے ان کی مہارتیں جاننی ہیں تو یہ ان سے معلوم کرو. کہ پھر شام ہوتی ہے اور شام میں یہ بہت اچھا لباس پہن کر تلاش کرتے ہیں ولیمہ کہاں ہے، مشاعرہ کہاں ہو رہا ہے. کہ پھر بڑے اطمینان کے ساتھ یہ مشاعروں میں جا کے لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے داد دیتے ہیں، اطمینان سے کباب اور روٹی کھاتے ہیں اور پھر آ کر سو جاتے ہیں. بہنوں کی عزتیں پامال ہوتی رہیں، اسلام سرنگوں ہوتا رہے، ہر میدان میں یہ پیچھے ہوتے رہیں. یہ بے حس ہیں، بے حس. میں نہیں کہہ رہا. اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو عالم کیا ہے. اب میں 2-3 جملے اپنی طرف سے عرض کر دوں. ہفتے میں جمعہ آتا ہے، سال میں رمضان آتا ہے. کیفیت کیا ہے؟ رات بھر جاگتے ہیں سحری کے انتظار میں، دن بھر سوتے ہیں افطار کے انتظار میں. دیکھیں توہین کسی کی کرنا مقصود نہیں ہے. کوئی بات بھی، کوئی حکم بھی اکثریت پہ لگایا جاتا ہے کہ اکثریت کا حال یہ ہے. اور یہ نہ سمجھیے کوئی بات جو میں کہہ رہا ہوں اس میں سب سے پہلے میں خود شامل ہوں. سب سے پہلے میں اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میں اپنے نفس سے کہہ رہا ہوں. اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بہتر ہوں، بلکہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام نے یہ کہا کہ کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو، کھٹکھٹاتے رہو. اگر دستک دیتے رہو گے تو ایک دن دروازہ کھل جائے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. یہی سیدہ کونین کی سیرت کا پیغام ہے. بی بی جانتی ہیں کہ یہ معاشرہ پست ہو چکا ہے، یہ بیدار نہیں ہوگا، لیکن اس کے باوجود شہزادی اس پست معاشرے کی تصویر کشی بھی کر رہی ہیں، بتا بھی رہی ہیں کہ تم کہاں چلے گئے، تمہارا ماضی کتنا روشن تھا، تمہارا حال کتنا تاریک ہے، تمہارا مستقبل کتنا سیاہ ہے، تم نے کس چیز کو اپنا الہ بنا لیا، تم اسی دور جاہلیت کی طرف پلٹ گئے. ذرا یاد کرو کہ تم جو پیاس کے عالم میں ادھر ادھر بھٹکتے تھے، گندی نالی کے پانی سے اپنی پیاس بجھاتے تھے، میرے بابا نے تمہیں آب وحی سے سیراب کیا، میرے بابا نے تم کو تاریکیوں سے نکالا. ذرا دیکھو کہ اسلام کی سر بلندی کے لیے میرا شوہر تھا کہ جس نے اپنے آپ کو جنگ کے شعلوں کے حوالے کیا ہوا تھا، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتا تھا، جو میدان میں ہر جگہ ڈٹا رہتا تھا اور اس وقت تک پلٹتا نہیں تھا جب تک فتح اس کے ہاتھ پر نہ آ جائے، جس نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی. مگر آج تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کا نقصان نہیں کیا، تم نے اپنے لیے مستقبل کو تاریک کر لیا ہے. تم نے غاصبانہ طور پر جس پہ قبضہ کیا ہے وہ ناقہ تم سمجھ رہے ہو کہ اس ناقے پہ قبضہ کر کے حکومت کے تمہیں بہت کچھ حاصل ہو جائے گا. مگر یاد رکھو وہ ناقہ جس پہ تم نے قبضہ کیا اس کے تھن زخمی ہے، اس کی پیٹھ زخمی ہے، اس کا بدن کمزور ہے، اس کے پیر لاغر ہیں. یاد رکھو تم نے اس ناقے پہ قبضہ ضرور کیا، مگر جب بھی دودھ نکالنے کی کوشش کرو گے تو خون کی دھاریں نکلیں گی، خون کی دھاریں نکلیں گی. یہ بیدار کر رہی ہیں بی بی، بیداری کے اقدامات. سلام اس بی بی پر جس نے اپنی قبر کا گمشدہ ہونا گوارا کیا، مگر یہ گوارا نہیں کیا کہ ظالموں کے چہرے پہ نقاب پڑی رہ جائے. یہ کتنی بڑی قربانی ہے، کتنا عظیم قدم ہے، کتنا بڑا سیاست الہیہ اسی کو کہتے ہیں. یا علی میری قبر کا نشان مٹا دیجئے گا. ذرا دیکھیے
آج ہم حق پہ چلتے ہوئے اگر ذرا سا ہم پہ ظلم ہو جائے پریشان ہو جاتے ہیں. ارے ہمارا کیا رتبہ ہے, کیا ہیں ہم؟ مگر ذرا غور کیجئے گا, ذرا غور کیجئے گا. کل عرض کیا تھا کہ جن کا گھر ملائکہ کی معراج ہے, امام معصوم کے فقرے ہیں, قبلہ تشریف فرمائیں, اہل علم موجود ہیں, علماء کی موجودگی میں گفتگو ہو رہی ہے, معصوم کے فقرے ہیں, امام فرما رہے ہیں ہمارے گھر کیا ہیں, ہمارے گھر کیا ہیں؟ وہ ہمارے گھر ہیں. اِنَّا بُيُوتُنَا مِعْرَاجُ الْمَلَائِكَةِ وَسُقُوفُنَا عَرْشٌ مِّنْ عَرْشِ الرَّحْمَٰنِ. وہ ہمارے گھر ہیں جو ملائکہ کی معراج ہیں, وہ ہمارے گھر ہیں جن کی چھتیں عرش رحمان ہیں. نورانی فضا, پاکیزہ ماحول, فرشتوں کی آمد و رفت. در پہ سید الانبیاء سلام کر رہے ہیں, چکی پہ جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں, جھولا میکائیل جھلا رہے ہیں, رضوان جنت لباس لیے ہوئے کھڑا ہے, ستارہ سجدہ کرنے کے لیے آ رہا ہے, جلالتیں پہرا دے رہی ہیں, عظمتیں طواف کر رہی ہیں, عصمتیں حصار میں لیے ہوئے ہیں. مگر ایسے عظیم گھر کے رہنے والے, مولا فرما رہے ہیں مجھے پہچان نہیں پایا زمانہ. انا آیت الکبریٰ, اللہ کی آیتوں میں سب سے بڑی آیت میں علی ابن ابی طالب ہوں. انا الصراط المستقیم, میں صراط مستقیم ہوں. مگر پھر عالم کیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہم گھبرا جاتے ہیں کہ ہماری ایک عزت ہے معاشرے میں, ایک اسٹیٹس ہے, اسٹیٹس ہے ایک معاشرے میں. مگر اللہ اللہ اس شان کی بتا رہی ہیں, تعارف کرا رہی ہیں, بیداری کے لیے. رات کی تاریکی میں پیغمبر نے کیا فرمایا؟ کل بات ادھوری رہ گئی تھی کہ نبی نے ایک جگہ بتایا 5 ہستیاں میدان محشر میں سواری پر آئیں گی, باقی سب پیدل ہوں گے. ایک جگہ کا 4 ہستیاں آئیں گی, الگ الگ روایات ہیں. میرے بھائی صالح اپنی اونٹنی پہ سوار ہو کے آئیں گے, میں اپنے براق پہ سوار ہو کر آؤں گا, میرا بھائی علی دلدل پہ سوار ہو کے آئے, میرے چچا حمزہ, اللہ نے ان کے لیے ایک سواری کا انتظام کیا, وہ سواری پہ سوار ہو کے آئیں گے. اور پھر فرمایا کہ اے بیٹی یہ جو میری اونٹنی ہے غضبہ, اس اونٹنی کے, اسی اونٹنی کے اوپر, پیغمبر کی پسندیدہ اونٹنی کہ میری بیٹی اس اونٹنی کے اوپر محشر کے میدان میں تم سوار ہو کے آؤ. شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ لکھ رہے ہیں کہ وہ اونٹنی پیغمبر کی شہادت کے بعد, پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد, وہ اونٹنی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور کہا بی بی آخری سلام کرنے کے لیے آئی ہوں, اے بی بی میں آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آئی ہوں, اس لیے کہ آپ کے بابا کے فراق میں اب میں زندہ نہ رہ سکوں گی, رسول اللہ کے فراق میں زندہ نہیں رہ سکوں گی, میں جا رہی ہوں, آپ کو آخری سلام کرنے کے لیے آئی ہوں, اب محشر کے میدان میں میں آپ کی سواری قرار پاؤں. یہ جن کی شان ہو, یہ جن کا رتبہ ہو, ان کو رات کی تاریکی میں اونٹنی پر سوار ہو کے صحابیوں کے گھروں پہ جانا پڑے, جو کہہ رہی ہو کہ بابا عورت کا زیور حیا ہے, عورت کا لباس تقوی ہے, بابا ایک عورت کے لیے بہترین یہ ہے کہ وہ کسی نامحرم کو نہ دیکھے اور کوئی نامحرم اسے نہ دیکھے. لیکن جب حق کے دفاع کا مرحلہ آیا, جب ولایت کے دفاع کی بات آئی, جب اللہ کی راہ میں قربانی دینے کی بات آئی, تو اب یہی بی بی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یا علی مجھے لے چلیے تاکہ میں اتمام حجت کروں. اور بی بی جاتی تھیں, مولا ناقے پر سوار کرتے تھے, لے جاتے تھے, بی بی جاتی تھیں, کہتی تھی کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ علی کا حق پامال ہو رہا ہے, تم دیکھ نہیں رہے, میرے بابا کی محنتیں ضائع ہو رہی ہیں. یہ وہ غم تھے کہ جن غموں نے زہرا کو بوڑھا کر دیا.
یہ وہ غم تھے کہ جن پہ کہتی تھی بابا آپ کے ممبر پہ تاریکی چھائی ہوئی ہے، بابا آپ کی محراب سونی نظر آ رہی ہے. بابا ہر مرنے والے کا غم آہستہ آہستہ کم ہوتا جاتا ہے، لیکن آپ کا غم ہے جو ہر دن بڑھتا جا رہا ہے. آپ کا غم ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. مجھے جانا کہیں اور تھا، باتیں بہت عرض کرنی تھی، لیکن بس اب چھوڑ دیا. کوثر قرآنی وعدہ الہی کے وفا ہونے کا وسیلہ، وہ پاکیزہ نسل جس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے، اس کی وجہ سے یہ دنیا قائم ہے. یہ پھر کبھی آپ کو سناؤں گا کہ بار بار بتایا گیا کچھ ہستیاں ہیں ان کی وجہ سے. اور میں کیوں سناؤں، آپ خود پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں دعائے ندبہ میں؟ این سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہیں وہ ہستی کہ جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے، وہ ہستی جس کی وجہ سے زمین و آسمان قائم ہے. ہٹ جائیں گر امام زمن درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے. وہ جو ہمارے دلوں کی ڈھارس ہے، وہ جس کا ہمیں انتظار ہے، پالنے والے ہمیں اس ہستی کا حقیقی منتظر بنا دے. ہمیں امام کا انتظار ہے، امام کو اذن ظہور کا انتظار ہے. مگر میں دست ادب جوڑ کے یہ تلخ جملے ادا کر رہا ہوں، آنکھوں میں آنسو ہیں. ان آنکھوں میں آئے ہوئے آنسوؤں کی نمی اور دلوں کی نرمی کے ساتھ میرے ان جملوں کو سن لیجئے گا. انتظار کس لیے ہے؟ کہ وہ آئیں گے تو ظلم کا خاتمہ ہوگا. انتظار کس لیے ہے؟ کہ وہ آئیں گے تو دنیا سے جھوٹ مٹ جائے گا، نا انصافی مٹ جائے گی. لیکن میں اپنے آپ سے سوال کر رہا ہوں، کسی کو کچھ نہیں، اپنے آپ سے پوچھ رہا ہوں، لیکن جو زندگی میں خود ظالم ہے، کیا وہ ان کا ناصر بن سکتا ہے؟ جس کے شکم میں لقمہ حرام ہے، کیا وہ ان کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے؟ کیوں ابو لہب نے انکار کیا؟ اس لیے کہ ابو لہب کا کاروبار تھا سود پر پیسہ دینا. سب سے بڑا معاشرے کا سود خور تھا ابو لہب. پہچانتا تھا، مگر پہچاننے کے باوجود ساتھ نہیں دیا. اس لقمہ حرام نے روک دیا. یہ کون تھے جن کے لیے قرآن کہہ رہا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم؟ پہچانتے تھے نبی کو ایسے جیسے اپنے بیٹے کو باپ پہچانتا ہے. ان کو قرآن نے کہا الاحبار. ہبر کہتے ہیں سیاہی کو، انک کو. یہ احبار کیوں کہلاتے تھے؟ اب یہ وہ موضوعات ہیں پسندیدہ ہیں میرے، لیکن موقع نہیں. یہ احبار اس لیے کہلاتے تھے، علماء تشریف فرمائیں، اتنی کتابیں پلٹتے تھے کہ ان کے ہاتھ، پہلے تو انک سے لکھی ہوئی، سیاہی سے لکھی ہوئی، تو ہاتھ ان کے ہر وقت سیاہ رہتے تھے کتابیں پڑھنے کی وجہ سے، کثرت مطالعہ کی وجہ سے. تو اتنی مطالعے کی کثرت، اتنا پڑھنے والے نبی کو پہچانتے نہیں تھے کہ یوں پہچانتے تھے جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ جو ایک بہت بڑا مسئلہ آج کے دور میں اشارہ کر کے گزر جاؤں گا بس. ایک بہت بڑا مسئلہ جو آج کے دور میں ہے، وہی مسئلہ تھا کہ ورق اتنے الٹتے تھے، لیکن جب نبی آئے تو ابھی نہیں یہ خطرہ محسوس ہوا کہ اتنی عظیم شخصیت کی طرف اگر لوگ متوجہ ہو گئے تو میری فالوئنگ کم ہو جائے گی،
میرے فالوورز نہیں رہیں گے، مجھے ماننے والے وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. لہذا یہ سارا جھگڑا فالوورز کا تھا. یہ سارا جھگڑا. آج ایک مسلک کا عالم دوسرے مسلک کے عالم کو کافر کیوں قرار دیتا ہے؟ میرے فالوورز نہ کم ہو جائیں. ان کی بات نہ سننا، میرے فالوورز نہ کم ہو جائیں. ہیں یہ فیس بک اور اس سوشل میڈیا پر ہر بے حیائی اور پستی تک جانے کے لیے کیوں آدمی تیار ہے؟ میرے فالوورز بڑھ جائیں. اور یہ دنیا ہے. ایک انسان بے شرم اور برہنہ ہو کے آ جائے اور راتوں رات اسٹار بن جائے گا. ایک آپ جیسا مومن حق کی کوئی بات کرے اور وہ سوشل میڈیا پہ چاہے کہ بات اس کی پہنچ جائے، اس کی آواز سدا بصہرا ہو جائے گی. خدا سلامت رکھے ہمارے ان چینلز کو اور ان بچوں کو اور ان جوانوں کو جہاں جہاں پر بھی جو انجام دے رہے ہیں یہ خدمت، کہ وہاں جہاں صرف بے حیائی ہے، یہ ذریعہ ہے تبلیغ کا کہ ان کے ذریعے سے کچھ حق پہنچتا رہے. لہٰذا کوشش کریے کہ جب سوشل میڈیا کا آپ بھی استعمال کریں، کچھ نہیں کر سکتے اگر کسی کے لیے، تو یہ دیکھ لیجئے کون حق بات کر رہا ہے، کہاں حق بات ہو رہی ہے، کون سا چینل ہے. چلو ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنے لوگوں کو جن کو دیکھیے میں نے کیا کہا، تعاونوا علی البر والتقوی. فالو کرنا ہے تو ان کو فالو کیجئے. کہاں کہاں ہم جا رہے ہیں، کیا کیا مناظر ہم دیکھ رہے ہیں. کیا پوچھا نہیں جائے گا کہ ان میں اتنا اضافہ ہوا؟ تمہارے دیکھنے کی وجہ سے اس کے فالوورز اتنے بڑھے اور یہ باطل کو پھیلا رہا تھا، یہ برائی کو پھیلا رہا تھا. یہ خطرے ہیں نئی نسلوں کے لیے. میں مصائب پہ آ گیا تھا مگر پھر پلٹ گیا، چھوڑتا ہوں باتوں کو. تو احبار کہلاتے تھے، مگر اس لیے کہ جاننا اور ہے، ماننا اور ہے. کوئی معاشرے میں ایسا نہیں تھا کہ جس نے یہ نہ کہا ہو کہ علی سے زیادہ کوئی عالم نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی رسول اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی رسول اللہ کا محبوب نہیں ہے، علی سے زیادہ کوئی قرآن کا جاننے والا نہیں. کسی نے نہیں کہا. جانتے تھے مگر مانتے نہیں تھے. ماننے سے جو چیز روک رہی تھی، جو چیز کل علوی ہونے سے روک رہی تھی، وہی آج فاطمی ہونے سے روک سکتی ہے. لہذا فاطمی ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ دیکھتے چلے جائیں کن چیزوں نے ان کو روکا. لقمہ حرام نے روکا، حب دنیا نے روکا، اولاد کی محبت نے روکا، معاشرے میں میرا اثر رہے اس چاہت نے روکا، خواہشات نفس. بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا شیر نر مارا تو کیا مارا. کوئی یہ سمجھے کہ میں نے شیر مار لیا، بہت بڑا کام کر لیا، اژدہے کو چیر دیا، بہت بہادر ہوں میں. نہیں، یہ بہادری نہیں ہے. یہ بہادری کا کم درجہ ہے، کم ترین درجہ ہے. بڑا درجہ کیا ہے؟ بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا، نہنگ و اژدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا. گیا شیطان مارا ایک سجدے کے نہ کرنے سے، اگر لاکھوں برس سجدے میں سر مارا تو کیا مارا. لہٰذا ان 5 مجلسوں میں جو کچھ میں نے بیان کیا، اس کا آخری پیغام اپنے نفسوں کی خبر لیں، اپنے گھروں کی خبر لیں، اپنی نسلوں کی خبر لیں، اپنے بچوں کی خبر لیں، معاشرے میں مٹتی ہوئی ویلیوز کی خبر لیں، اہل بیت کی پامال ہوتی ہوئی تعلیمات کی خبر لیں، اور اگر دور چلے گئے ہیں تو پلٹ آئیں. یہ فاطمی کردار واپس بلانے کے لیے ہے. یہ شہزادی جو نہیں پسند کرتی کہ کوئی نامحرم کو کوئی عورت دیکھے یا کوئی نامحرم کسی کو دیکھے، وہ یہ برقع اوڑھ کر، وہ یہ سیاہ چادر لے کے خواتین کے حلقے میں دربار میں کیوں آئی ہیں؟ چند درختوں کے لیے نہیں آئیں، چند درختوں کے لیے نہیں آئیں.
میں نے عرض کیا کہ جس نے اپنی قبر بھی پوشیدہ کر لی، کیوں؟ تاکہ اگر کل کوئی اسلام پر تحقیق کرنے والا، اسلام کی تلاش کرنے والا، رسول اللہ کی طرف بڑھنے والا آئے اور اسے پتہ چلے کہ پیغمبر کون تھے، کہ پیغمبر یہ تھے، اچھا یہ کون ہستی ہے جسے پیغمبر نے اپنا جز قرار دیا، کہ یہ رسول کی بیٹی تھی، اچھا یہ رسول کی بیٹی تھی، اچھا تو پھر ان کی تو بڑی قدر و منزلت ہوگی، تب اسے معلوم ہو، وہ کہے بھئی رسول کا روزہ تو وہاں ہے، یہ بیٹی کی قبر کہاں ہے، تب اسے معلوم ہو کہ بیٹی کی قبر کسی کو پتہ نہیں، تو وہ پوچھے بیٹی کی قبر کیوں پوشیدہ ہے، تو جواب آئے کہ اس لیے کہ انہوں نے وصیت کر دی تھی کہ میری قبر کو چھپا دیا جائے، کہ قبر کو چھپانے کی وصیت کیوں کی تھی، کہ اس لیے کہ وہ کچھ لوگوں سے ناراض تھیں، کن لوگوں سے ناراض تھیں، یعنی قبر کو پوشیدہ کر کے سلام اس بی بی پر کہ جس نے یہ وصیت کر کے قیامت تک باطل کو بے نقاب کر دیا، جب تک یہ سوال آتا رہے گا ظالموں کے چہرے کھلتے رہیں گے۔ کیوں آئی ہیں؟ یہ بتانے کے لیے آئی ہیں کہ ذرا غور ہو۔ یہ اتمام حجت تھا، آخر میں یہی کہا، خطبہ دینے کے بعد آخر میں یہی کہا کہ یہ درد دل تھا، یہ درد دل تھا جو ابل پڑا، ورنہ ذرا سوچو کہاں چلے گئے تم؟ سب سے پہلے توحید، پھر رسالت کا تذکرہ، بات آگے بڑھی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، عبادات کا فلسفہ، ایک ایک موقع ایسا ہے، علماء تشریف فرمائے، نماز کیوں؟ تمہارے تکبر کو توڑنے کے لیے، روزہ کیوں؟ تمہارے اندر خشوع و خضوع پیدا کرنے کے لیے تاکہ تمہارے اعمال دکھاوے سے پاک ہو جائیں، زکوٰۃ کیوں؟ تمہارے مال کو پاکیزہ کرنے کے لیے۔ سلام کیجئے سیدہ کونین کو، یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ زکوٰۃ اس لیے کہ غریب کو سہارا مل جائے، مگر اسے کہتے ہیں غریب کا پردہ رکھنے والی، کہ یہ نہیں کہا کہ زکوٰۃ اس لیے کہ غریب کو سہارا مل جائے، زکوٰۃ اس لیے کہ تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے، اس میں بھی تمہارا فائدہ، تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے۔ زکوٰۃ کیوں؟ تمہارا مال پاکیزہ ہو جائے۔ حج کیوں؟ اسلام کی ثقافت، اسلام کی اجتماعی قوت دنیا کے سامنے آ جائے، بتاتی جا رہی ہیں، بیان کرتی جا رہی ہیں۔ عدل کیوں؟ معاشرے میں امن و امان قائم ہو جائے۔ جہاد کیوں؟ ظالموں کی سرکوبی ہو۔ ایک ایک انداز سے بیان کرتے کرتے اور پھر وہ مرحلہ آیا کہ ایک مرتبہ پکار کے کہا اعلموا انی فاطمہ و ابی محمد، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، محمد میرے بابا ہیں۔ بس میں نے پڑھ لیا، پھر انشاءاللہ کبھی بات ہوگی۔ اور پھر جب یہاں سے واپس پلٹی، میں نے تبرسی کے حوالے سے یہ جملہ دیکھا ہے اور علماء سے سنا بھی ہے کہ فاطمہ جب خطبہ دے کے دربار سے واپس پلٹی تو شہزادی ضعیف ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے۔ یہ کون بی بی ہے اور کس دربار میں کھڑی ہے؟ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا بھرے دربار میں حق مانگ رہی۔ اس حق کا مانگنا آج آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو راستہ دکھا رہا ہے، کتنے لوگوں کی ہدایت کر رہا ہے۔ واپس آئیں، گھر پہنچی، گھر پہ چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، بچیاں آ کے ماں کے پیروں سے لپٹ گئی۔ عجب نہیں کہ زینب نے سوال کیا، اماں میں نے سنا کہ آپ دربار میں کھڑی رہے۔ یقیناً عقیلہ بنی ہاشم ہے، یہ سوال ضرور کیا ہوگا، اور عجب نہیں کہ فاطمہ نے جواب دیا، میری بیٹی سب یہ پوچھیں مگر تو نہ پوچھنا،
اس لیے کہ میں دربار میں کھڑی تھی مگر پردہ موجود تھا، سر پہ چادر موجود تھی، مگر اے زینب جب تو دربار میں ہوگی نامحرموں کا مجمع ہوگا، شرابی کی محفل ہوگی، سر پہ چادر نہ ہوگی، نیزوں پہ بلند سر ہوں گے، قاتل سامنے موجود ہوں گے، اور وقت کا امام پیروں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں۔ مگر اے عقیلہ بنی ہاشم، ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اور اے بی بی ایک جملہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اے عقیلہ بنی ہاشم آپ سے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، آپ دربار میں کس حالت میں تھیں یہ ہمیں قیامت تک رلاتا رہے گا، مگر اے بی بی آپ نے خطبہ دیا، کسی نے آپ کو جھٹلایا تو نہیں؟ اے بی بی زینب آپ کو کسی نے جھٹلایا نہیں، مگر ہائے صدیقہ طاہرہ جو مباہلہ میں رسالت کی گواہ تھی، وہ خطبہ دے رہی تھی اور اس سے گواہ مانگے جا رہے تھے۔ یہ کیا قیامت ہے، یہ کیا قیامت ہے۔ آئیں واپس، اور اس کے بعد پھر زہرا اٹھ نہ سکی۔ عجب عالم ہے، لکھا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ کیفیت کیا تھی۔ ایک کردار ہے تاریخ کا کہ جس کے پاس خاص طور سے شہزادی گئیں اور اس سے کہا کہ تم تو غدیر میں موجود تھے، پھر تم نے گواہی کیوں نہیں دی؟ تو اس نے کہا بی بی میں موجود تھا، لیکن اب جب سب خاموش ہیں تو میں کیا کروں؟ بی بی نے اس کا جواب سنا، واپس پلٹی، اور جب واپس پلٹی ہیں تو عجب کیفیت میں نے دیکھی، واپس پلٹی گھر نہیں گئی، روضہ رسول پہ گئی، مگر روضہ رسول تک جاتے جاتے دو جگہ فاطمہ بیٹھی دو جگہ فاطمہ بیٹھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ شخص تھا کہ جس سے رسول اللہ نے خصوصی وصیت کی تھی کہ ایک دن میری بیٹی تیرے پاس آئے گی تو بیٹی کو میری جھٹلانا نہیں، گواہی دے دینا۔ فاطمہ کو بڑی امید تھی کہ یہ میرے بابا کی وصیت پہ عمل کرے گا، مگر ہائے غربت زہرا، ہائے غربت زہرا۔ یہی تو وجہ ہے کہ کبھی جنت البقیع میں بیٹھی رو رہی ہیں، کبھی شہدائے احد کی قبروں پہ بیٹھی رو رہی ہیں، کبھی گھر کی تنہائی میں بیٹھی رو رہی ہیں۔ علی آئے، سر جھکائے ہوئے ہیں، سمجھ گئیں کہ یا علی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں، یا علی کہیے۔ کبھی بھی مدینے والے یہ کہہ رہے ہیں یا دن کو رو لیا کریں یا رات کو رو لیا کریں، بھائی ایک جملہ کہا، یا علی انہیں کہہ دیجئے کہ اب فاطمہ زیادہ دن زندہ نہیں رہے گی، اب فاطمہ جانے والی ہے، فاطمہ اب دنیا سے رخصت ہونے والی ہے۔ یا علی میرا رونا نہ رکے گا، یا علی پہلی مرتبہ کوئی فرمائش کی، میرے لیے ایک مکان بنا دیجئے جہاں بیٹھ کے میں رویا کروں۔ لیجئے تاریخ کا پہلا امام باڑہ بنا، بیت الحزن میں آتی بچوں کی انگلیاں پکڑے ہوئے، دن بھر بیٹھ کے گریا کرتی، مجھے نہیں معلوم کیا مصائب بیان کرتی ہوں گی، مگر اپنا مرثیہ ضرور پڑھتی ہوں گی، صبت علیہ مصائب اللہ والنہار۔ بس عزیزوں میں پڑھ چکا یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا کہ بی بی کو دن رات گزر رہے تھے اور بی بی کمزور ہوتی جا رہی تھی، غش پہ غش، عرض کیا تھا کل، غش پہ غش آتے رہتے تھے، آنکھوں سے ہمیشہ آنسو جاری رہتے تھے۔ عجیب کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بس بچوں کو سامنے بٹھا لیتی تھیں اور عجب بات تھی، بچوں سے کہتی تھی بچوں دیکھو اس دروازے سے تمہارے نانا آیا کرتے تھے، اے بچوں تمہارا وہ نانا کہاں چلا گیا جو تمہیں زمین پہ چلنے نہ دیتا تھا، جو کبھی گود میں لیتا تھا، کبھی دوش پہ سوار کرتا تھا، ہاں اب وہ کبھی نہ آئے گا۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا۔ اے بچوں کو سینے سے لگاتی، وصیتیں کرتی رہتی، یہاں تک کہ وقت گزرتا گیا۔ کیسے فاطمہ بھلا دیں وہ غم؟ عزیزو ذرا سنیے گا، مگر کیسی صابرہ ہے، کیسی صابرہ۔ آج گھر ٹوٹ رہے ہیں اس لیے کہ کبھی شوہروں کی فرمائشیں ہیں، کبھی بیویوں کی فرمائشیں ہیں، مگر
کیسا ہے یہ تاریخ کا کردار. ارے میں کیسے یہ جملہ کہوں؟ اگر کسی کی ہڈی میں ذرا سا بال آ جائے تو انسان دن رات تڑپتا رہتا ہے، برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. اے بی بی آپ 90 دن تک کیسے چھپائی رہی؟ اے بی بی آپ نے کیسا صبر کیا کہ علی جیسے شوہر کو پتہ نہ چل سکا؟ علی جیسے شوہر کو پتہ نہ چل سکا کہ پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں. یہ کتنا بڑا صبر تھا، کہاں سے کوئی لفظیں لائے. یہی تو وجہ ہے کہ جب علی گریہ کر رہے تھے تو بار بار یہی کہتے تھے، اب میں کیسے زندگی گزاروں گا، اب میری راتوں میں سکون کہاں، اب میرے دنوں میں چین کہاں، میری کمر ٹوٹ گئی، رکن ہدایت منہدم ہو گیا، میرا ساتھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا. ہاں یا رسول اللہ، اب میں ہمیشہ فاطمہ کا سوگوار رہوں گا، میری زبان پہ ہمیشہ نالے رہیں گے. اے بی بی میں آپ کو ہمیشہ یاد کرتا رہوں گا، میں ہمیشہ فاطمہ پہ روتا رہوں گا. ارے آپ 5 دن ماتم کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا ہو گیا. علی کہہ رہے ہیں اب میں ہمیشہ فاطمی رہوں گا، اب میں سوگوار رہوں گا، زہرا کو روتا رہوں گا. اور کیسے علی نہ روئیں، اس لیے کہ وہ منظر کیسے بھول سکتے ہیں عزادارو، وہ منظر علی کیسے بھول سکتے ہیں، کیسے بھول سکتے ہیں کہ وہ گھر، وہ دروازہ جہاں رسول سلام کرتے ہوں، ملک الموت اجازت لیتا ہو، رضوان درزی بن کے آتا ہو، ظالم وہاں کھڑے کہہ رہے تھے علی کو نکال دو ورنہ ہم دروازہ گرا دیں گے. میں نہیں پڑھ سکتا کہ کیا ظلم ہوا، مگر ہاں دروازہ گرا اور ایک چیخ بلند ہوئی، اے فضا مجھے سہارا دے میرا محسن، اے فضا میرا محسن مارا گیا. اے فضا غش کھا کے گر پڑی، غش کھا کے گر پڑی. ابھی دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ فضا نے شانہ ہلایا، اے بی بی اٹھیے، بی بی اٹھیے. غضب ہو گیا کہ کیا ہوا؟ کہا علی کے گلے میں رسی ہے، علی کو گرفتار لے کر کے چل رہے ہیں. ایک مرتبہ بی بی آگے بڑھی اور آگے بڑھ کے علی کی کمر کے پٹکے کو پکڑ لیا. میں علی کو لے جانے نہ دوں گی، میں علی کو لے جانے نہ دوں گی. میں کہاں سے لفظیں لاؤں؟ میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ جب بی بی آتی تھی تو رسول ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے. ارے جس ہاتھ کا رسول بوسہ لیتے تھے ظالم نے ایسی ضرب ماری کہ وہ ہاتھ پھر اٹھ نہ سکا. واہ زہرا، واہ مصیبتا، واہ مصیبتا. بی بی کا اپنا ایک جملہ آپ کو سناؤں. بی بی کہتی ہیں، میں کہاں سے لفظیں لاؤں یہ جملہ سنانے کے لیے. بی بی کہتی ہیں اپنے مصائب خود بیان کر رہی ہیں. جملہ عجیب ہے، نہ دیکھا ہوتا تو پڑھتا نہیں. بی بی کہتی ہیں کہ میرے اوپر حملوں پہ حملے ہو رہے تھے، پھر ظالم نے ایک ایسا تماچا مارا کہ میرا گوشوارہ ٹوٹ گیا. ارے یہ کس کے رخسار پہ تماچا ہے، یہ کس کی ہاتھ پہ ضرب ہے، یہ کس کی پسلیاں زخمی ہیں. اب عالم یا تھا مگر سلام اس بی بی پر امامت کی حفاظت کے لیے، ولایت کے دفاع کے لیے جو اپنا غم بھول گئی. میں مصائب پڑھ چکا ہوں لیکن آج آخری مجلس ہے، لہذا شہادت تک آنے دو، تھوڑا سا ساتھ دینا. ہاں جب تھک جاؤ روتے روتے تو سانس لے لینا اور پھر اتنا یاد کر لینا کہ جو اس مجلس میں ہمیشہ اپنے لال کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے، آج اس کا لال اس کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے. آج وقت کا امام اپنی دادی کا پرسہ لینے کے لیے آیا ہے. بس میں پڑھ چکا، سننا زادارو. اس کے بعد چلی. عجب عالم تھا. فاطمہ جانتی ہیں آج اگر فاطمہ نہ ہو کوئی علی کو بچا نہیں سکتا. سلمان آئیں گے قتل کر دیے جائیں گے، ابو ذر آئیں گے مار دیے جائیں گے، اگر 100 لوگ بھی دفاع کے لیے آ جائیں قتل ہو جائیں گے اور پھر علی بھی قتل ہو جائیں گے. فاطمہ جانتی ہیں آج کائنات میں صرف ایک ہستی ہے جو علی کو بچا سکتی ہے، وہ رسول کی بیٹی ہے. اپنا غم بھول گئی، اپنے زخم بھول گئی، اپنا درد بھول گئی. جب دیکھ لیا اب امامت کے بچنے کا امکان نہیں، ایک مرتبہ صحن خانہ میں آئی، ہاتھوں کو اٹھایا
علی کو چھوڑ دو ورنہ میں بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ زلزلے کے آثار نمودار ہوئے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئیں، ظالموں نے گھبرا کے علی کو چھوڑا۔ علی دوڑے ہوئے فاطمہ تک آئے، فاطمہ نے علی کو آتے ہوئے دیکھا، اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیا، یا علی میری جان آپ پہ فدا، میری روح آپ پہ قربان، یا علی میں آپ پہ صدقے، انہوں نے آپ پہ بڑا ظلم کیا، میں پڑھ چکا۔ عزادارو سننا، یہ ایک معصومہ تھی جو اپنے امام کا دفاع کر رہی تھی، ایک معصومہ کربلا میں ہے، ثانیہ زہرا کربلا میں ہے، امام کا دفاع کر رہی ہیں، اپنے بچے قربان کر دیے، اپنا بھائی قربان کر دیا، اپنے اون و محمد قربان کر دیے، سر کی چادر قربان کر دی، مگر زینب دیکھتی رہی بھائی کے گلے پر۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے، کوئی غم نہ ہو سوائے غم حسین کے، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے، اللہ رب العزت ہمارے ایمان، ہمیں ایمان کی دولت دے، نسلوں میں طہارت دے۔ آخری فقرے سن لو، کیا عالم تھا، اے بی بی آپ نے گلے میں رسی دیکھی، مگر زینب نے کیا دیکھا، کیا دیکھا، عجب عالم۔ میر انیس کہتے ہیں کہ کیفیت عجیب تھی، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، چلتے تھے چار سمت سے بھالے حسین پر، ٹوٹے ہوئے تھے برچھیوں والے حسین پر، قاتل تھے خنجروں کو نکالے حسین پر، یہ غم نبی کی گود کے پالے حسین پر، ارے گرتے تھے اور سنبھالنے والا کوئی نہ تھا، تیرے ستم نکالنے والا کوئی نہ تھا۔ مقتل سے آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا، امت نے مجھ کو لوٹ لیا، واہ محمدہ اب کون ہے جو حق رفاقت کرے عطا، ہائے ہائے یہ ظلم اور دو عالم کا مقتدا۔ 1900 ہیں زخموں کے منہ کھل گئے تھے، لہو کے دھارے ابل رہے تھے، اب بدن میں طاقت نہ تھی، مگر زہرا کی آواز آ رہی تھی، 1900 ہیں زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر، زینب نکل حسین۔ ارے کیوں زہرا نہ آ جاتی، اس لیے کہ جنازہ تیار رکھا ہوا تھا، علی جیسا بہادر۔ بار بار کہتے بچوں تیز نہ رونا ورنہ ہمسایوں کو خبر ہو جائے گی، اے زینب آؤ اماں سے رخصت ہو لو، اے کلثوم اماں سے رخصت ہو لو، حسین رخصت ہو لو۔ سب آگے بڑھے، کسی نے پیروں سے تلوے ملے، کسی نے پیشانی کو چوما، سب بچے لپٹے ہوئے تھے، لکھا ہے مگر حسن و حسین دور کھڑے تھے، بار بار کہتے تھے اماں نانا کو سلام کہیے گا، اماں نانا سے کہیے گا آپ کے بیٹے یتیم ہو گئے، اماں ہم آپ کی خوشبو نہ سونگھ سکیں گے، اماں خدا حافظ۔ اور پھر کہا اماں جواب سلام تو دیجئے، اماں میں آپ کا حسن بول رہا ہوں، اماں میں آپ کا حسین پکار رہا ہوں، اماں جلدی جواب دیجئے ورنہ ہماری روح نکل جائے گی۔ علی کہتے ہیں خدا کی قسم کفن میں حرکت پیدا ہوئی، زہرا کے رونے کی آواز بلند ہوئی، بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ نکلے، آ میرے بچوں آ جاؤ، آ حسن آ حسین، اپنے سینے سے لگایا، ملائکہ میں کفرام بپا ہوا، یا علی بچوں کو الگ کر لیجئے۔ علی آگے بڑھے، بچوں کو سینے سے لگا کے الگ کیا۔ آخری فقرہ، یا علی آج زہرا کے لاشے سے بچوں کو الگ کر لیا، سینے سے لگا کے الگ کیا، ذرا کربلا میں آ جائیے، سکینہ باپ کے لاشے سے لپٹی ہے، شمر نیزہ لیے پڑ رہا ہے، واہ غربت۔
بار الہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، اس ذکر کے صدقے میں ہمارے مرحومین و مرحومات کے درجات بلند فرما دے۔ بار الہ ہمیں ایمان و یقین کی دولت عنایت فرما، ہمارے کرداروں کو اس لائق کر دے کہ شہزادی کونین ہم سے راضی ہو جائیں۔ معبود ہمیں شہزادی کونین کی شفاعت کا حقدار قرار دے دے۔ بار الہ ہمارے رزق کو پاکیزہ کر دے، ہمارے نفسوں کو طہارت عنایت فرما دے، ہمارے قلبوں کو نورانی کر دے، ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت پروان چڑھا۔ بار الہ معبود جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے، جو بزرگ ہیں ان کو قوت و توانائی و طول عمر عنایت فرما، خصوصاً حجت الاسلام مولانا سید اسد رضا حسینی صاحب کے بار الہ صحت کاملہ طول عمر عنایت فرما۔ معبود پروردگار تمام حاضرین مجلس کے مرحومین و مرحومات کے درجات کو بلند فرما۔ معبود ہمیں اس دنیا میں ایسے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما کہ جب رب کی بارگاہ میں پہنچیں تو بندے بن کے پہنچیں، مجرم بن کے نہ پہنچیں۔ بار الہ دنیا میں ظالموں کے لیے عرصہ حیات کو تنگ فرما دے، مظلوموں کی حمایت فرما، جو مظلوموں کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں انہیں قوت حیدری عنایت فرما۔ معبود ہمارے دلوں میں بھی جذبہ شہادت عنایت فرما۔ معبود پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے انصار و ایوان میں شمار۔ ربنا تقبل ماتم